يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، آج ایک اہم مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں۔ یہ جدید دور ہے اور یہ سوشل میڈیا کا دور بھی ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور ہر انسان سوشل میڈیا پر آ کر یہی چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو، دنیا مجھے اچھی طرح جانے، دنیا مجھے دیکھے، دنیا کے اندر میں مشہور ہو جاؤں۔ یہ مقصد ہوتا ہے سوشل میڈیا پر آنے کا عام طور پر لوگوں کا۔ اس کے اندر انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ کرنی بھی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ کام ٹھیک ہے بھی صحیح کہ نہیں، ہم جس کی طرف لوگوں کو لا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ گمراہی کے اوپر لگ جائیں اور گمراہی پر لگنے کی وجہ سے اس کا وبال میرے اوپر آتا رہے۔ تو آج کل ہر آدمی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وہ دین اسلام کی اپنی مرضی کی تشریح کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو تعویل اور جو تشریح میں کر رہا ہوں یہی صحیح ہے۔ دنیا میں چونکہ دین سے ناواقفی ہے، بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ ناواقف ہیں، اور وہ بغیر کسی تحقیق کے جب کسی کو سنتے ہیں، جب کسی کو دیکھتے ہیں، جب کسی کی سے چرب لسانی کی وجہ سے، اس کی زبان کی چاشنی کی وجہ سے وہ اس کی طرف میل ہو جاتے ہیں، وہ اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ جس طرح کہتا ہے اس طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آج کے دور کے اندر صورتحال چل رہی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے، ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کر رہا ہے، دین کی تشریح کر رہا ہے۔ اس کو اگر دین کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں ہے، 4 کتابیں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، 4 کتابوں سے کوئی اگر مطالعہ کر لیتا ہے، مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو پھر مفسر کہلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے میری گزارش ہے ان تمام حضرات سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہے اور ہم اس مسئلے کو سنتے ہیں کسی سے، تو اس کی تحقیق ضرور کیا کریں۔ اپنے علاقے میں ان علماء سے جو اعتدال پسند ہیں، جو آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں، جو اشتعال میں آنے والے نہیں ہیں، جو لوگوں کو اشتعال میں ڈالنے والے نہیں ہیں، جو شدت پسندی سے کام نہیں لیتے، ایسے علماء سے اپنے مسئلے کی تحقیق ضرور کر لیا کریں۔ آج کل سب سے مشکل کام یہی ہے کہ کسی مسئلے کی تحقیق ہو جائے، کسی مسئلے کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ صحیح طریقے سے کیا ہے، ہمیں اس مسئلے کو کس طریقے سے فالو کرنا چاہیے، ہمیں اس مسئلے کے اوپر کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ یہ آج کے دور کا مشکل ترین کام ہے۔ جبکہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، آج کا دور لیپ ٹاپ کا دور ہے، آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے، لہٰذا تحقیق کریں انٹرنیٹ کے اوپر، جو چیز بھی آپ سرچ کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اور پڑھ کر دیکھ کر آپ اس کے مطابق جو ہے نا عمل کریں، یا آپ اس کے مطابق تحقیق کریں۔ ایک بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جدید دور بھی ہے، انٹرنیٹ کا دور بھی ہے، سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، سائنس کا دور بھی ہے، تو آج کے دور میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اگر ہمیں بخار آتا ہے، اگر ہمیں ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، دل کی تکلیف ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ کہیں اور جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، ہم گوگل کو کھول لیں اور کھول کر دل کی تکلیف کے متعلق ہم سرچ کریں تو بہت ساری تحقیقات ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ ان تحقیقات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنا علاج خود کر لیں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے فوراً ڈاکٹر کو بلاتا ہے، یا فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جا کر اپنا مسئلہ بتلاتا ہے۔ تو آج کے جدید دور میں یہ سوشل میڈیا
ہماری ڈاکٹری کے اوپر اثر انداز کیوں نہیں ہوتا، ہماری انجینئرنگ پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتا، ہمارے کسی دوسرے مسئلے میں اثر انداز کیوں نہیں ہوتا، ہم اس سے ہیلپ ان مسائل کے اندر کیوں نہیں لیتے، ہم اپنی جان بچانے کے لیے اس سے جو ہے نا ہیلپ کیوں نہیں لیتے۔ ہم جب بات آتی ہے دین کی، جب بات آتی ہے اسلام کی، جب بات آتی ہے قرآن کو سمجھنے کی، جب بات آتی ہے احادیث کو سمجھنے کی، پھر ہمیں یہ یاد آ جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم تو بھرا ہوا ہے، آپ خود سرچ کریں اور سرچ کر کے ہم بہت بڑے خود ہی علامہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے، اس تقسیم میں بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بنا دیا ہے، بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے انجینئر بنا دیا ہے، اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا فرما دیا ہے کہ اس علم دین کے عطا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی لوگوں کا علاج کریں، روحانی علاج۔ جس طرح جسمانی علاج میں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں بھی جا کر ہم یہ بحث نہیں کرتے کہ ڈاکٹر صاحب یہ گولی نہ لکھیں، یہ لکھ دیں، تو اسی طرح ہم علماء کے پاس جا کر بھی دین سیکھیں۔ یہ علماء ہی دین کے وارث ہیں، کوئی دوسرا آدمی آ کر اور وہ دین ہمیں سمجھانا شروع کر دے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ ڈاکٹر بن کر لوگوں کو دوائیں دینا شروع کر دے، لوگوں کا علاج شروع کر دے۔ وہاں تو پھر ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ یہ تو عطائی ڈاکٹر ہے، یہ تو نیم حکیم ہے، اس کے پاس جو ہے نا کوئی ڈگری نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی سند نہیں ہے۔ وہاں تو پھر ہر آدمی یہ کہتا ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس دین کی کوئی سند نہیں ہے، ایک آدمی کے پاس قرآن کو سمجھانے کی کوئی سند نہیں ہے، وہ چند کتابیں پڑھ کر آ کر جو ہے نا وہ ہمیں سمجھانا شروع کر دیتا ہے اور طرح طرح کے مسائل بتلانا شروع کر دیتا ہے، طرح طرح کے مسائل کے اندر علماء پر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ لوگ اس کو جو ہے نا فالو کرتے ہیں، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے جس طرح ڈاکٹر کوئی آدمی نہیں ہے اور وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اسی طرح یہ آدمی اگر اس نے علم دین سیکھا نہیں ہے پراپر طریقے سے، صحیح طریقے سے، جو اس کی صحیح جو ہے نا سیکھنے کی سند ہے اس کے تحت نہیں سیکھا، اور وہ آ کر ہمیں دین اسلام کی باتیں بتلانا شروع کر دے، تو ہم اس کو فالو کیوں کریں؟ اس وجہ سے میری گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کریں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بھی تحقیق آپ کے لیے ضروری ہے، ایسی تحقیق جس کے اندر لوگ دین کے خلاف باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة